بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صدر مملکت عارف علوی کے روانگی کا وقت قریب آ گیا۔ 7 تاریخ کو آئینی مدت مکمل ہو رہی ہے۔ 2-3 دن پہلے آرمی چیف اور ISI کے چیف نے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن باور کیا جاتا ہے کہ صدر کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس عہدے سے مسلسل چپٹے رہنے کے بجائے باوقار طریقے سے اپنے گھر چلے جائیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کی موجودگی میں مزید مسائل پیدا ہوں یا آپ خود مسائل پیدا کرتے رہیں، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے آئین کے مطابق چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر کا منصب سنبھالنا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان محترم عطا بندیال نے کھل کر عمران خان کو سپورٹ کیا اور ان کو پروٹیکٹ کیا۔ ان کی بھی رخصتی کا وقت بہت قریب ہے، ان کا 7 تاریخ ہے اور ان کا 10 دن بعد ان کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بڑے عہدے خالی ہونے والے ہیں۔ نواز شریف بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب چیف جسٹس گھر جاتے ہیں، اور ادھر صدر مملکت نے جو اس نے سلوک کیا ہے شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ، یا بعد میں ان کا جو رویہ رہا ہے، اس کی وجہ سے اب نگران حکومت ان کو زیادہ دیر تک قبول بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، برداشت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ اس منصب پر چمٹے رہے، جیسے کہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ صدر اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک نئے الیکشن نہیں آتے، نئی پارلیمنٹ نہیں بن جاتی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صدر کے لیے مزید عرصہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ اب صدر صاحب کی سے جو ملاقات ہوئی ہے اعلیٰ فوجی قیادت کی، وہاں اس میں کیا موضوعات زیر بحث آئے ہیں، لیکن باور کیا جاتا ہے، سوچ ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ان کو دے دیا گیا ہے کہ آپ کی مزید عرصہ کے لیے ابھی ملک کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے 5 سال گزار لیے، اب باعزت طور پر وہ جو ہوتا ہے نا پروٹوکول، آپ کے لیے گارڈ آف آنر ہو، آپ کے لیے بینڈ باجے بجیں اور الوداعی تقریب ہو، اور وزیر اعظم سے ملاقات، پھر اس سے کیا آرمی چیف سے ملاقات، اور سب لوگوں سے مل کر اپنے گھر کو چلے جائیں۔ آپ PTI کے ساتھ آئے تھے، PTI تو آپ سے پہلے چلی گئی، لیکن آپ کے اندر سے PTI نہیں گئی۔ عارف علوی صاحب صدر تو بنے، لیکن وہ غیر جانبدار صدر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا جتنا وقت پریزیڈنسی میں گزارا وہ عمران خان کے بالکل ایک تابع تھے، تابع معمل تھے، جو چیز وہ عمران خان کی طرف سے آتی تھی وہ اس کی پیروی کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کا زیادہ عرصہ تک اب اس ایوان صدر میں رہنا ممکن شاید نہ ہو، اور یہ اگر انہوں نے بضد کیا، اور میرا خیال یہ ہے اگر انہوں نے ضد پکڑی اور کہا کہ میں بھی رہ سکتا ہوں، میں رہوں گا، تو پھر شاید ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا جائے گا کہ وہ چھوڑنے پر خود ہی مجبور ہو جائیں گے۔
بہتر تو یہی ہے کہ خان صاحب چلے گئے، اب ان کا بھی دور ختم ہو گیا ہے، یہ بھی چلے جائیں اور پھر بیان بازی کرتے رہیں اور اس قید خانے سے نکل جائیں، تو شاید ان کے لیے کوئی اچھے جذبات کا بھی اظہار ہو جائے۔ لیکن بہرحال جیسے انہوں نے 2 بلوں کے بارے میں رویہ اختیار کیا ہے، ان کی منظوری میں بھی کردار ادا کیا، اور اس بعد منظور ہونے کے بعد بھی اپنا ایک بیان جاری کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا ان کے زمانے میں ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن بہرحال اب یہ بات واضح ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صدر مملکت نہیں چل سکتے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان کا غیر جانبدار نہ ہونا۔ اب یہ جب ایک صدر کے ساتھ شہباز شریف نہیں چل سکے، ان کے ساتھ ان کی ہمیشہ لڑائی رہی اور بہت کم موقعوں پہ انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اب ایسا لگتا ہے مجھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ایوان صدر کو خالی کروا لیا جائے، اور کوئی ایسی قانونی بات نہیں ہوگی۔ صدر مملکت کی صدر کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے 7 کو، تو 8 کی صبح کو چلے جائیں۔ اگر وہ اس ایوان صدر میں چپٹے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے غالباً صدر مملکت کو راہ دکھا دی گئی ہے کہ اب آپ کے لیے بہت بہتر ہے باعزت طور پر اپنے گھر چلے جائیں کراچی، پھر وہی کام شروع کر دیں، دندان سازی، یا اپنی سیاست کریں۔ سیاست تو ابھی آپ کر نہیں سکتے، اس تک 2 سال تک آپ عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ پر پابندیاں ہوں گی بہت سی۔ لیکن بہرحال آپ نے 4-5 سال جو گزار دیے صدر کے طور پر، اب مزید آپ کے لیے اس گھر میں رہنا ممکن نہیں ہوگا، اور یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہیں۔ لیکن عمران خان کی کوشش یہ ہوگی کہ صدر مملکت عارف الوی اپنے منصب پر ہی قائم رہے، اور کسی نہ کسی موقع پر شاید انہیں وہ کوئی ریلیف بھی دے دیں۔ لیکن جب صدر نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی ریاستی اداروں کی بات نہیں مانی، اب تو ان کی کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی سے جان چھڑا لی جائے، اور جان چھڑانے کے لیے بالکل واضح ہے صورتحال کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح صدر کے جانے کے بعد، غلام اسحاق کے جانے کے بعد جناب وسیم سجاد قائم صدر رہے، اب پھر یہ صادق سنجرانی صاحب کے لیے وقت ہوگا کہ وہ پھر بقیہ مدت میں، جب کہ اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک صدر کا منصب سنبھالنا، قائم صدر بن جائے۔ چلیے ڈاکٹر رفیع، آپ الوداع، آپ کو اب جانا ہی ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ باعزت طور پر 7 ستمبر کی رات یہاں سے بوریا بستر باندھ کر کراچی چلے جائیں۔